تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 0345711596۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔
اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور سید کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی کے درود و سلام دے بعد 24ویں پارے دی ایک چند آیات تواڈے سامنے پڑھیاں ہیں۔ خطبات جمعہ کے اندر سورہ الزمر شروع ہے اور جاری ہے، کچھ حصہ بیان ہو چکے ہیں۔ چند جمعے میری غیر حاضری کی وجہ نال ایک رابطہ ختم ہو گیا، علماء حضرات تشریف لے آتے رہے، اپنے مواعظ حسنہ تو تانوں مستفید فرما رہے۔ میں پھر سورہ الزمر دا اے مقام یعنی 24واں پارا جتوں شروع ہوتا ہے پیش کیتا ہے، یہ بارے کچھ تفصیلاً عرض کراں گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ فرمانے میں جل جلالہ او شخص نالوں کوئی بڑا ظالم نہیں ہے، یعنی سب تو بڑا ظالم وہ ہے جڑا اللہ دی ذات اتے جھوٹ بنے، اللہ دے ول کوئی بات لگا دے ایسی جڑی اللہ تعالیٰ نے نہ کہی ہوئے اور کہے کہ مینوں اے اللہ نے فرمایا۔ اس بندے نالوں بڑا کوئی ظالم نہیں۔ ایک اے کہ دوسرا کون ہے؟ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، جڑا سچائی دی تکذیب کرے، یعنی سچائی دا منن تو انکار کرے، کہے کہ جھوٹ ہے، جڑا سچ نو جھوٹ کہے او دی جنہ بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اور جڑا اللہ تعالیٰ دے ذمے کوئی بات لگا دے گے اور بات بالکل جھوٹی ہوگی، یعنی خدا نے نہ کی ہوئے تو کہے کہ میں نے خدا نے کیا ہے، یہ دو طرح بڑے ظالم نے۔ انہاں ظالماں دی سزا کی ہے؟ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دی جزا ہے کہ سوائے جہنم دے انہاں دا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں۔ لفظ کڈے زبردست نے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، کیا کافراں واسطے جہنم ٹھکانہ ٹھیک نہیں؟ جہاں معنی یہ ہے کہ جہاں اللہ کی طرف کوئی بات منسوخ کرے جی اللہ تعالی نے نہیں کہی، اس ظالم کا ٹھکانہ، اور جہاں سچائی دی تکذیب کرے ہوے سچ تے آکھے جھوٹ ہے، انہاں دونوں ظالماں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت ہی بری جگہ ہے۔ جہنم خدا تعالی دا زبردست قید خانہ ہے، جہنم او عقوبت خانہ ہے، جہنم دے وچ او ایذا دیتی جائے گی۔ ایویں سمجھ لو جنہ خدا اپنی شان وچ سب تو بلند ہے، سب تو قوی ہے، سب تو عظیم ہے، سب تو بڑا ہے، اسی طرح وہ دی سزا بھی سب تو بڑی ہے، وہ دی گرفت بھی سب تو بڑی ہے۔ اللہ پناہ دے۔ نبی کریم سید کائنات فخر کل سید العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جنہاں دی زبان نے کدی نہ جھوٹ بولیا نہ جھوٹ دی تصدیق کی تھی، بلکہ کفار دے وچ مشہور سی کہ اس زبان وچوں کدے جھوٹ نہیں نکلیا۔ ابو سفیان اجے مسلمان نہیں سن ہوئے، قیصر رومی دے دربار چ گئے کسی کم، اگے حضور دی چٹھی پہنچی ہوئی سی، وہ کہندا ہے کہ کوئی شخص تواڈے مجلس دے وچ ایسا ہے جڑا ایس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو واقف ہوئے، وہ شہر دا ہوئے، انہوں جاندا ہوئے، میں ادھر گفتگو کرنا چاہنا ہے۔ ابو سفیان فرماندے نے میں بیٹھا سا، میں پیش ہو گیا، میں آخیا جی میں پوچھا تیرا کی تعلق ہے، دسیا، انہیں جیڑی بات پوچھی ابو سفیان کہتے ہیں میں بالکل صحیح دسی گیا، حتیٰ کہ اس نے یہ پوچھا کہ اس شخص کے پچھلے وچ کوئی بادشاہ گزریا ہے، شاید وہ بادشاہی چھن گئی ہوگی، تو انہیں معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کر کے ایک خاص فوج تیار کرنے کا مقصد ہوئے تاکہ اپنی چھینی ہوئی بادشاہت واپس لوے، کتنے فراڈ تے نہیں؟ معاذ اللہ۔ کہنے لگا بالکل نہیں، یہ پچھلے میں کوئی بادشاہ نہیں گزریا۔ دوسری بات انہیں پوچھا کہ یہ کلمہ پڑھنے والے جنہ نبی منیا ہے وہ غریب نے یا امیر؟ کہنے لگا امیراں دا اتنے کی کام ہے، بس ماڑے ماڑے بندے غریب لے جائے جہے وہ بات سن کے من لیتے ہیں، اج تک سارے ماڑے ہی آئے نے، غریب ہی آئے نے۔ پھر پوچھتا ہے کہ یہ دس جنہ انہوں من لیا ہے انہوں میں کوئی واپس پرتیا بھی ہے، کوئی مرتد بھی ہوا ہے؟ کہنے لگا نہیں، اتنے ترقی ہو رہی ہے، اج ایک آ پڑھ کے دو آ، جڑا آیا ہے وہ گیا نہیں، جڑا رہ گیا وہ آ رہا ہے، وہ غریب ہی نے۔ پھر کہنے لگا یہ دس تو کول رہے ہے تھوڑے میں جمیا پڑیا ہے، انہیں کدی جھوٹ بولیا ہوگے؟ کہنے لگا کہ میں گواہ ہاں، منا پاوے نہ منا، پر محمد کی زبان نے کدی جھوٹ نہیں بولیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ابو سفیان قیصر رومی دے دربار وچ حضور دی غیر حاضری اندر صفائی پیش کر رہا ہے کہ انہیں کدی جھوٹ نہیں بولیا۔ اچھا چند باتاں پوچھنے دے بعد پھر وہ کہندا ہے کہ آج جتھے میں بیٹھا ہوا ہوں کوئی دن دور نہیں جدوں وہ کلمہ ایتھے پہنچے گا، اور اگر میں وہ کول ہوا کہ اپنے ہاتھاں نال وہ پیر دھواں۔ ابو سفیان نو بادشاہ کہتا پتہ گل کی ہے، یہ ہوندے پچھلے میں کوئی بادشاہ تے میں سمجھدا کہ بدلہ لین واسطے انہیں یہ نبوت دا سلسلہ شروع کیتا ہے اپنے کولوں، تاکہ لوگ میرے نال مل تے میں اپنی وراثت کھواں، تو کہے نہیں۔ پھر میں پوچھا ہے کہ وہ کلمہ غریباں پڑھیا کہ امیراں؟ تو کیا سارے غریباں نہیں؟ کہ ہمیشہ سچائی نو غریب ہی قبول کرتا ہے، جڑا امیر آدمی ہے سچائی نو قبول کرتا ہی نہیں، کیونکہ دولت مند بنتے ہی ہیرا پھیری نال نے، تو سچائی نو قبول کیویں کرن؟ پھر میں پوچھا ہے کہ کیا اس نے کدی جھوٹ ہی بولیا ہے؟ تو آخیا کدی جھوٹ نہیں بولیا، وہ کدی جھوٹ سنیا ہی نہیں۔ کہ سچی بات یہ ہے، یہ تھوڑے خدا دی نعمت ہے وہ وجود، جہاں تھوڑے جو شخص آ گیا ہے، ایک نبی دے آمد دی انتظار ہے، این ممکن ہے کہ یہ شخص وہی نبی ہوگی۔ دیکھو نا جسے قسمت نیک ہوئے تو رستے آپ نکل آتے ہیں۔ ابو سفیان حضور دا رشتہ دار بھی ہے، برادری بھی ہے، تے مکے دا بھی آ،
کہ ہن تک ابو سفیان حضور دے کول رہن والا ہے لیکن ہن تک محروم. پھر کر رومی بادشاہ ہے غیر ملک میں اج تک انہیں حضور نو ویکھیا بھی نہیں لیکن چند باتاں ابو سفیان دے کولوں سنیاں نے کہ نتیجے تے پہنچ گیا بھی جس نبی دی انتظار معلوم ہوندا ہے بھی اے اوہی نبی ہے. پھر کہتا ہے جنیاں تو مینوں سنائیاں نا جے میں اتنے ہوا کہ بادشاہ ہونے کے باوجود میں وہ پیر دھویا کراں وہ عزت کراں وہ احترام کراں وہ اس شان دی شخصیت. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ باوجود ذرا سننا جھوٹ بولنا کنی بری بات ہے. پھر اللہ میں جھوٹ لانا ایک میں مفروضہ جنہوں محال کہندے نے بفرض محال عام کہندے نا بفرض محال اگر انج ہوے بھی یہ مانا ہے کہ ہے تے نہیں لیکن جے ہوے تے اینو کہندے نے بفرض محال. اللہ فرماوندا ہے بفرض محال ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين وانه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم انكم من المكذبين او كما قال. فرمایا جے اے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہن آج مفروضہ سانو ڈران واسطے سانو سمجھان واسطے کہ میرے نزدیک جھوٹا بندہ کنا برا ہے. جھوٹا کوئی بادشاہ ہوئے تو ہو سکتا ہے جھوٹا کوئی وزیر ہوئے تو ہو سکتا ہے جھوٹا کوئی افسر ہوئے تو ہو سکتا ہے جھوٹا مولوی ہوئے تو ہو سکتا ہے جھوٹا پیر ہوئے تو ہو سکتا ہے جھوٹا بڑا لیڈر ہوئے تو ہو سکتا ہے. بڑے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن خدا کے انہوں پھڑتا نہیں. کیوں نہیں پھڑتا؟ خدا کہندا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ وَلَوْ يُؤَاخِذُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. جے میں سارے نوں پھڑن لگا نا انہاں دی کرتوتاں ویکھ کے تے میں ایک منٹ بھی انہاں نوں دنیا تے زندہ نہ رہن دیواں کیونکہ زندگی موت دا مالک کون ہے؟ اللہ. جنوں چاہے زندہ رکھے جنوں چاہے مار دے انہیں کوئی زور لاؤنا ہے وہ تو ارادہ ہی ہے. جیسے سورہ یاسین کے اخیر نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. فرمایا میں کہ صرف ارادہ ہی کرنا ہے کسی کم دا ہو جاتا ہے. میں ایک منٹ انہوں جیون نہ دیواں اہل حدیث شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث. لوکاں دے پیسے چرا چرا کے لوکاں کو ظلم کھو کھو کے رابطہ نمبر بینک کپڑے پری ہو گئے 0345559 پیٹاں دے وچ جہنم دے سب پر رہے نے. جے میں انہاں تے تحمل تے بردباری کو کم نہ لواں انہوں نے کرتوتاں چاہدیاں نے پھر انہوں ایک منٹ زندہ نہ رہن دیتا جائے لیکن میں رب ٹائم دیتا ہے اس ٹائم تک میں انہوں نے کھلی چھٹی دی دیا. جس ویلے جدا ٹائم آ گیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. جدا وقت آ گیا پھر چھٹی نہیں دینی. اگر کہے کہ اللہ ایک منٹ واسطے مینوں چند گلاں اپنی بیوی نال اپنے پتر نال
کوئی وصیت کر دے، فرمانا خاموش، ٹائم ختم۔ اج تک دسو دنیا والوں جہاں ٹائم رب والوں ختم ہویا ہے، خزانے والا ہوے، ڈانگاں والا ہوے، فوجاں والا ہوے، جنی مرضی قوت والا ہوے، ایک سیکنڈ بھی کوئی بول سکے، ایک سیکنڈ بھی انہوں جین کی اجازت ملی؟ بس پھڑ لے سپاہیاں۔ جدو آ گئے بڑے بڑے متکبر ظالم شوخ مزاجاں والے، بڑے بڑے متکبر ظالم اور شوخ مزاجاں والے، اسرائیل ہورا نے جس دم گل وچ سنگڑ ڈالے، کوئی نہ بولیا جدو سپاہیاں مار لیاں ہاتھ کڑیاں۔ اج کل آمن پکڑن والے نکل جاون سب اڑیاں، اوے آ جا ہن دروازہ کھلا نہ کر ایڈ دلیری، جو دم نکلے میرے نیڑے اجر تیاری تیری۔ جے میں تحمل کو کم نہ لواں، یہ جن پھر دے نا آکا کر کے ایک سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ حضور میں ارشاد ہوں ایک مقام تے خاص طور سے مخاطب کر کے، فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، اے نبی انہاں دا شان نال کھیڈاں وچ وقت گزارنا، دولت ملک دا سرمایہ ایویں روڑنا جی سیلاب دے کے ڈایا ہے سارا سرمایہ اکٹھا کر کے، کتے کوئی کھیڈ ہو رہی ہے، کتے کوئی کھیڈ ہو رہی ہے، غریباں نوں روٹی نہیں مل رہی، یہ اللہ دی بردباری ہے، برداشت کری جا رہا ہے۔ فرمایا اے محبوب انہاں دا اس کرو فرنا پھرنا، گھوڑیاں اتے لمیاں کاراں اتے، کوٹھیاں شاندار، کوچ آلہ، کرسیاں بہترین، سلامی کرنے والے بڑے، استقبال نو بے شمار چول قسم کے لوگ، اے نبی انہاں نو ویکھ کے فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، ان کا چلنا پھرنا شہروں میں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، آپ فریب میں نہ آ جائیں، یہ دنیا کا فریب ہے، یہ دنیا کا دھوکہ ہے۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایس پیارے نبی کے بارے ارشاد ہوتا ہے جے میرا نبی بھی جن نے کبھی جھوٹ نہیں بولیا تے نہ بولنا ہے۔ یہ ہوں مفروضہ لگا بیان ہوں سانو سمجھاؤ لئی، فرض محال ولو اور اگر تقول علینا بعض الاقاویل، کوئی باتاں ساڈے ذمے لا دے میرا نبی اپنے کولو، سن لو ایویں کٹ کے لوکاں دی روٹیاں کھا کھا کے موٹیاں گلاں پھلا کے تسبیح گل چ پا کے تے تون نیویں کر کے اتنے چادر نکھی لے کے ہو حق دا نعرہ مار کے میریاں اللہ نال گلاں ہون ڈیاں لعنتیا تیریاں شیطان نال ہون ڈیاں، اللہ نال تیریاں گلاں، اوے اللہ گلاں کردا تے کدے نال کردا ہے؟ سانو پوچھو، قرآن پڑھو، جنہاں قرآن نہیں پڑھیا انہوں کوئی پتہ نہیں رب کدے نال گل کردا ہے۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه عليم حكيم۔ اللہ کسی بندے نال گل کردا ہی نہیں، کردا ہے تے وہی نال فرشتہ بھیج کے یا اپنی مرضی اور کسی طریقے بشارت دینا ہے۔ ہاری ساری نہ خدا گل نہیں کرتا، خدا پیغمبر میں گل کرتا ہے۔ سب تو بڑا پیغمبر کون ہے؟ سب تو اعلیٰ پیغمبر کائنات دا، کائنات دے خالق نال رابطہ کون شخص ہے؟ وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جے میرا محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم
وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر کوئی باتیں بنا دے اپنی طرف سے لگا دے میرے نام کہ مجھے خدا نے یوں کہا ہے اور میں نے نہ کہا ہو تو میں کیا کروں؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، میں اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ لوں، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر میں اس کی شارہ کٹ کر ختم کر دوں۔ ایک کدے بارے بالفرد محال آکھیا ہے، جدے بارے ساڈا عقیدہ ہے، کائنات دا عقیدہ ہے، سورج چند ستارہ دا عقیدہ ہے، زمین آسمانہ دا عقیدہ ہے، نوریاں ناریاں دا عقیدہ ہے کہ سب تو اللہ دا قریبی، سب تو اللہ دا مقرب اگر ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دے بارے فرمایا جی یہ بھی میرے متعلق کوئی بات کہہ دیں کہ خدا نے کیا جی میں نہ کیا چھڈا میں انہوں نے بھی نہ۔ بھائیوں یہ سانو ہدایت ملی آ کتے گپ نہ مار بہنا، کتے ایویں نہ کہہ دینا مینوں رات خواب وچ خدا ملیا سی کہ مینوں نے آ گل آخیا جی قرآن کے خلاف ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے یہو جہ جھوٹ بنا بنا کے قوم نو اپنا مرید بنایا اور انہوں نے بے ایمان بنایا۔ ایک گل تو یہ ہے وڈا ظالم جڑا رب ول کوئی جھوٹی بات جوڑ دے۔ مرزا غلام احمد نے کیا ہے کہ جے میں ہوندا جھوٹا نبی کہ ایس عید کے مطابق خدا مینوں پھڑ کے ذبح کر دیندا، اور چوڑا ہے کہ سچا نبی کی گل ہے کہ میرا سچا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنے وچوں اپنے ولوں کوئی گل یہ جڑا میرا سچا نبی ہے جنوں میں کر لیا ہے یہ کوئی گل میرے وال جوڑ دے تے میں انہوں نہ چھڈاں تے رہ گئے جھوٹے مجھے لٹن۔ فرعون تخت تے بیٹھے، نمرود تخت تے بیٹھے، موسیٰ زمین تے کھلوے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا لاڈلا نبی سب تو اعلیٰ نبی راتوں رات ہجرت کرے، ابو جہل مزے دے نال مکے دے وچ لطف اٹھاوے، یہ وہی مرضی ہے۔ یہ کوئی معیار حق نہیں، معیار صدق نہیں، معیار سچائی نہیں، بلکہ فرمایا جڑا سچا ہو کے پھر میرے وال جھوٹ بولے آکھاں میں انہوں تو میرا نبی ہے کیویں آکھاں؟ سبحان اللہ۔ کہنے کا طریقہ بھی بڑا عجیب ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین بعد نے سین کو مراد حضور کی ذات لئی سید اے سردار، بعد نے کیا نہیں یہ حروف مقطعات دے علم خدا جانے۔ اگلا جڑا جوڑا ہے نا وہ ہے بل قرآن حکیم، یہ اللہ نے قرآن حکیم دی قسم کھا دی ہے کہ اے نبی مینوں قرآن حکیم دی قسم انک لمن المرسلین، تسی پیغمبراں وچوں ایک پیغمبر ہو، علی صراط مستقیم سیدھے راستے چلنے والے، تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن اللہ بنا اترے ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی رسول ہو۔ اس رسول کو فرمایا جا رہا ہے جنہوں خدا رسول کہندا ہے، انہوں کون کہندا ہے؟ آج دا دعوت قرآن و حدیث پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 0345755 انہیں بھی ایک مرزے ورگا اس علاقے وچ انہیں امامت دا تے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، او دا نام ہے محمد، انہوں کہندے نے علی جا محمد، او دے ہاتھ تے بیعت کر کے بھی اے نبی ہے۔ اس وڈے نبی محمد دے بعد نبی جاری نے ہندوستان چ بھی آئے نے تے ایتھے بھی ترکی چ بھی آئے نے تے حبشیہ وچ بھی آئے نے تے انگریزاں وچ بھی آئے نے تے اے بھی ایک نبی ہے، انہیں او دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے۔ اے کہندا ہے کہ میں بھی نبی ہوں، میں نہ تو نہ آخر اکھے مینوں وڈیا کیوں نہیں خدا نے کہ تینوں وڈ کے خدا نے کرنا کیا؟ جھوٹے بندے نے کھلی چھٹی آ جو مرضی بکواس کر رہا ہے۔ کیا فرعون نے نبی بکواس؟ فرعون کی کہندا ہے انا ربکم الاعلی، لوگ میں رب ہاں، اللہ نے پھڑیا اور آخلا جنی مرضی کھلی چھٹی جو بکرا بکرا، اور اے حرام خورو اور دنیا دے حرام خورو بڑے بڑے ہو، جنہ کھادا کھا لو، جنہ غریب نو ستا دو نہ ستا دو،
کھلی چھٹی ہے کہ جس نے میرا آ گیا پھر کیوں دے گا؟ پھر ایک سیکنڈ کی اجازت نہیں ملے گی. اللہ فرماتے ہیں اے پیارے نبی اللہ کرو سمجھاؤ میری بات اگے پہنچانا تہاڈا کم اور پہنچان دی توفیق دینا میرا کم. سمجھاؤ اس طریقے نال. کس طریقے نال؟ یہ بھی ہدایت آئی. فرمایا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمیم. دیکھنا برائی دا بدلہ برائی نال نہیں دینا. گالاں وہ کڈن دعاواں تسی دیو. گرم او ہو نرم تسی ہو. دشمنی او کرن پیار تسی کرو. او دور رہن تسی لاگے لاؤ. او متھے نہ لگن تسی کنڈے کھول کے کنڈے کھڑکا کے انہوں نے گھر بہ کے انہوں نے پینیاں وال بڑے پیار نال سمجھاؤ کہ اللہ ہی الہ ہے اور میں محمد ہی رہنما ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. گل ذرا رکڑاں گی لگنی ہے. اس واسطے کی کرنا ہے نبی وما یلقاها الا الذين صبروا. ایک کم سارے کو نہیں ہونا یہ وہ کرن گے جڑے صبر کرن. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. یہ صرف کسی بڑے نصیبے والے چوندی. اللہ سانو بھی صرف نصیب فرمائے. ایک تو یہ ظالم ہے جو خدا ول جل جلالہ کوئی چیز ایسی منسوب کر دے ہو بھی سچا اگر نبی ہوئے تو نبی نہیں چھڑے گا. باقی رہ گیا ایسی کہ جنہ مرضی کریے یہ کریے ساڈے واسطے ایک وقت مقرر ہے. عوام واسطے پیغمبر واسطے شرط ہے کیونکہ پیغمبر کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں جیسے ہمارے نبی نے مساوت کی ہے. اچھا جناب دوسری بات یہ ہے وہ وڈا ظالم کذب بالصدق سچائی کی تکذیب کرے. ہوئے گل سچی ہوئے واقعہ سچا کہ آخر نہیں جھوٹ ہے. جنت ہے سچ ہے. جہنم ہے سچ ہے. آسمان سات نے فرشتے ٹھیک نے جڑے نور دے بڑے نے اور اسی طرح جن اگ دے یہ بھی ٹھیک ہے. یہ جو ہے سچ ہے. پھر نبی اکرم علیہ السلام زمین تو آسمانہ تے گئے سچ ہے سچ ہے. حضور علیہ السلام دے اشارے نال چند دو پارا ہویا دو ٹکڑے ہویا سچ ہے سچ ہے. اور اے قرآن 30 سپارے زمین تے نہیں لکھے گئے. عرشاں والے نے اپنی مرضیاں لو محفوظ دے وچ درج کیتیاں. ان قرآن دی شکل وچ جدوں لوڑ پئی جنی ضرورت پئی اونی حضور دے دل دے تے نازل کیتی. اینو کہندے قرآن. اے قرآن منزل من اللہ ہے سچ ہے سچ ہے. قیامت آنی ہے یہ بھی سچ ہے. قبراں چوں اٹھنا ہے یہ بھی سچ ہے. قبر دے وچ منکر تے نکیر نے آن کے حساب لینا ہے یہ بھی سچ ہے. یہ جڑا سچ ہے نا کوئی کہہ دے نہیں ایویں یہ جھوٹ ہے اے بڑا پاپی تے او بڑا پاپی. یہ دو بڑے ظالم نے جنہوں کی سزا سوائے جہنم دے ہور ہے ہی کوئی نہیں. علیہ اللہ ہو اللہ تعالیٰ فرمانے میں علیہ فی جہنم مثوی للمتکبرین. ایک بار اگے دوسری آیت سنو بھائی. میرا خیال ہے یہ جو بڑا سبق ہے اہل ایمان واسطے اہل دل واسطے جنہوں کی قسمت نے کہ انہوں واسطے ایکو آیت بڑا بڑا سبق ہے. ہوں دوسری آیت سنو والذی جاء بالصدق. پہلا کی سی فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق. ہوں کیا ہے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. والذی جاء بالصدق وہ شخص جڑا سچ لے کے آیا صدق لے کے آیا کہ دوجا وہ شخص وصدق به انہیں اس سچائی کی تصدیق کی تھی. یہ ٹھیک ہے. یہ بھی دو ہو گئے. پہلے بھی دو ظالم بھی دو کہ بہترین بندے بھی دو. یہ دو کون نے والذی جاء بالصدق جڑا سچ لے کے آئے
دوجا کون؟ وصدق بہ، اور وہ سچائی دی تصدیق کرے کہ ہاں ٹھیک ہے. اولئک ھم المتقون، فرمایا اے نے متقی لوگ. یا اللہ متقی کون ہوندے نے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. متقی کون نے؟ اللہ دے ولی. پھر یہ کون ہوئے؟ جڑے سچائی دی تصدیق کر. اللہ دے ولی سچائی کیا ہے؟ سبحان اللہ. لو ایک کی بات لے لو. آپ معراج تو آئے، مائی ام ہانی نو آن کے کیا دھیان نال رہی کہ اج تسی ستے سو تے میں 7 آسمانوں دے اتنے گیا سا. پہلا میں بیت المقدس گیا، اتنے میں نبیوں کو نماز پڑھائی، پھر میں 7 آسمان بالتدریج پرواز کی کرتا گیا، حتیٰ کہ میں جنت بھی دیکھیا، جہنم بھی دیکھیا. پھر میری اللہ تعالیٰ کو گفتگو بھی ہوئی، اور اللہ نے مجھے کچھ احکام بھی دیتے کہ پھر میں زمین پہ آ گیا تھلے. جس دروازے کو کھول کے گیا تھا وہ کنڈا اجے بھی ہلن ڈیا. بھائی صاحب کہنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گل لوگ نہ آکھی. اگے بھی لوگ انگلوں کے چون ڈے ہیں کہ آ گل کن مننی ہے یہ نہ آکھی. آپ فرمانے جب میں ہو کے آیا تو کیوں نہ آکھاں. کہنے لگے میں جو کہنی ہاں کہ سانو ماحول نہ کروا، سانو ٹھٹھے نہ کروا. تے قریشی پاگل ہو گئے نے، ہاشمی پاگل ہو گئے. فرمایا نہیں پاگل بڑا نہیں حقیقت ہے. میں لگا آکھن، آپ باہر نکلے، مائی نے کرتا پیچھو پھڑ لیا تے کھچ کے کہندی محمد ویکھی صلی اللہ علیہ وسلم اے گل نہ آکھی. فرمایا میں کہنی ہاں. اجے باہر نکل گئی نے کہ ازلی بدبخت جنہیں جانا ہی جہنم میں سی، وہ نام ہے ابو جہل. وہ پہنجے مل پیا تے کہندا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بابا نویاں بھی گلاں سناونا، کوئی ہور نویں تازی سنا چھڑ. فرمایا جیسی سناواں گا جہو جی کدے بھی نہیں سنی تو. اور ڈراں تے میں، ڈرو تے تسی، ڈرو تے ایمان کمزور والے، ڈرن تے اور لوگ. پیغمبر نو کہے کو ڈرنے کی لوڑ ہے؟ کیونکہ پیغمبر واسطے آسرا کدا ہے؟ اللہ دا. پیغمبر دی پشت پناہی کی ہے اللہ دی. پیغمبر دا راکھا کون ہے؟ اللہ دا. اللہ پیغمبر دا ہتھیار، پیغمبر دا توکل اللہ دی ذات تے ہوندا ہے. جنہاں دا بھروسہ مویاں تے ہوئے یہ تھلے دتے ہیں. آپ اتنے کھلوتا آیا ہے کہ جہدے تے بھروسہ کیتا تھلے دتا ہے. آخنا تو تھلے ہو میرا دھیان رکھی. خدا ہے جی انہاں اللہ کے انہاں دے دماغاں دا آپریشن کرے. دماغ دا آپریشن تے ہو ہی جاندا. اللہ دل دا آپریشن کرے. دل دے تے اللہ مصطفیٰ دا نور جما دے، چمک پیدا ہوئے. جی تھلے دتا ہوئے نا، تھلے وہ نہیں کہے جو گا جیڑا باہر جیل سے دتا ہوئے، وہ نہیں کہے جو گا جیڑا قبر دی جیل دے وچ آیا ہوئے وہ باہر آنے کے داتا ہو جاتا. کوئی تے سوچو عقل مندو. داتا ہو جڑا نت جیوے، داتا ہو جڑا نت اتنے رہے. پوری کائنات مانگت جیڑی ہے وہ تھلے ہوئے تے داتا اتنے ہوئے، کیونکہ اتنے انہیں دینا ہے، اتوں دینا ہے، تھلے نہ ہاتھ کرنا ہے. آدھا چان مارنا، اتوں انہیں دینا ہے، تھلے نہ چوری کرنی ہے. کہ یہ دین والا تھلے ہوئے کہ چوری کتنے کرنا تان پاوے کتنے ہو خیر ہے. اپنے من میں ڈوب کر ظالم مشرک اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے دھیان مار. اللہ اکبر اللہ اکبر. پیغمبر دا داتا، پیغمبر دا توکل، پیغمبر دا بھروسہ، پیغمبر دا ہتھیار، پیغمبر دا راکھا اور محافظ اللہ دی ذات ہوندی. فرمایا اج ایسی سناواں گا جیڑی کدی نہیں سنائی. کہندا سنا اگے تسی ستے سو تے میں آسماناں تے گیا سا. ہائے آسماناں تے نہیں، پہلا بیت المقدس گیا سا. اگے اوتھے کی لین گیا سا؟ اگے سارے پیغمبراں نوں نماز پڑھاون گیا سا. وہ میرے جاندے نوں پہلے لینا بنا کے کھلوتے ہیں تے مینوں ڈیکن ڈے سن تے امام آوے جماعت کراوے.
امام الانبیاء، امام المرسلین، امام الائمہ، امام المقربین، تے نال کون ہے؟ سائس، خادم، تابعدار، کون؟ سید الملائکہ، نوریاں دا سردار، انہیں حضور دے گھوڑے دی لگام پھڑی ہوئی ہے کہ نہ اچا مقام مصطفیٰ دی ذات دا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آندا ہے محمد ہاں جی گل مینوں کہیو جے میں بندے کٹھے کراں تے اوتھے آکھے گا. اس پاگل نو اتنا چکر چلیا بھی ہن گل بن گئی، ہن ویکھاں گا ابو بکر یہ بھی گل مان لے گا بلا، لوگ یہ بھی مان لین گے. فرمایا جی میرے واسطے تو کٹھے کرے بندے تے مینوں چاہیدا کی آ؟ کرتے صحیح بندے کٹھے، اور انہاں سنتے لین دے ایک باری قرآن نو روکن واسطے بڑے بڑے انتظامات کیتے گئے. نعتاں پڑھی آؤ، سلاماں پڑھی آؤ، صلاتاں آکھی آؤ، وڈا سارا لاؤڈ سپیکر لگا دو تاکہ قرآن دی آواز کرنا چنا پائے. میں نہ رڈا چ بڑھ جاؤ، قرآن نے آنا ہی آنا ہے، تانوں لینا ہی لینا ہے. قرآن نے غالب آنا ہی آنا ہے. بڑے بڑے جڑے گبر سن انہوں نے قرآن نے سیدھیاں کر لیا. اللہ اکبر فرمایا کٹھے کر تریا جانا ہے کہ اگے صدیق اکبر ملتا ہے. ہن دو بندے لگے جا، ہن ایک وڈا ظالم، ایک وڈا متقی، ایک وہ جن نے صدق دی تکذیب کی ہے، ایک وہ جن نے صدق نو تسلیم کیتا ہے. یہ پہلا کون ہے؟ جہاں 24 سپارے جہاں ذکر آ رہا ہے، جنہیں رب سے بھی جھوٹ بدا ہے نال نال تکذیب کی ہے سچائی دی. اچھا کہندا ابو بکر یار تو ساری گلاں اپنے مرشدیاں منی ہونے جو انہاں سوئی من لینا، دس آ بھی گل من لائی اے کیڑی؟ اگے آندا ہی بھی تسی زمین تے سو تے میں راتی آسمان تے گیا سا. لے کھاں آسمان دے وچ راہ دے وچ اول تے بندہ تاں جا ہی نہیں سکدا. ادو کہڑے ہوائی جہاز سر جڑے مثال کے طور پہ پیش کیتے جان، اول تے بندہ تاں جا نہیں سکتا. جی جاوے تے اگے اتنیاں بڑیاں آندیاں نے، انیاں وڈیاں ہنیریاں نے اوپرلے افق وچ. اے جڑا سانوں خلا نظر آ رہا نا، اے دی دوری، اے دی لمبائی دا کسے نوں کوئی پتہ نہیں بھی کتھوں تک ہے. اے دے وچ ہوائی کرے نے، انہاں کریاں چوں تھوڑا جہا اللہ نے عذاب کر لیا سی نارنگ دے علاقے چ، کوٹھے پٹ کے لے گیا سی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور ایک مثال مجھے یاد آئی ہے، گل لمبی نہ ہو جائے. ایک آدمی نے چوری کر لی، ڈاکہ مارا کسی شیخ دے گھر. ہوں سے چبل جائے چور کلی لب دے، کلی کے غریب دی بھی جتی آ جائے ہاتھ. تہاڈا بیڑا اگر چوری کرنی ہے تو کسی سور دی چوری کرو، کسی خنزیر دی چوری کرو، کسی راشی دی چوری کرو، کسی ڈاکو دی چوری کرو جہاں گھر سے لکھا روپیہ غریباں دے گھر دیوا چکرا مٹی کا لانتی ہو. جی ہور نہیں چلو مسیطے چل کے جتی کسی چک لے آئیے. چوراں کا حال سن لو. ڈاکہ مارا پر چنگا شیخ دا بڑا روپیہ لیا سو، کھائے مزے لٹے لطف لے. اخیر کتے لنگدا کوئی قرآن سنان والے دے کولوں دی لنگدا سی، انہیں قرآن پاک سنایا کہ قرآن سنیا ساری ایڈا اثر ہویا. اوتھے کھلوتا ہی ہاں ہی مارن لگ پیا، للہ دیندا ہے اللہ میری توبہ، اللہ میرے معاف کر دے، میں ظلم کر بیٹھا ہوں. کسی آ کے جا کے پوچھو علماء کرام، اور جنہوں جا کے پوچھے وہ یہ کہے بھائی جنہ کھادا ہی واپس دے پھر معافی ملے گی. حقوق لباس معاف نہیں ہوندے. آخر تنگ آ کے یہ سوچو سی بھی ایویں نہیں گل بننی. جہاں ڈاکہ ماریا ہے نا وہ ترلا مارا جی وہ ہی معاف کر دیا تا معافی ہوگی، ورنہ معافی نہیں ملنی. رب دا ڈر دل چ جائے کہ پھر ایوں کر کے چوریاں چھٹ رہی نے. پتہ چوراں بھی سانو پوچھنا مالک نے، راشیاں نو، زانیاں نو، شرابیاں نو، ڈاکواں نو. وہ خیال آ گیا جا کے کہندا سیٹھ صاحب آ بھائی کون ہے؟ اور جناب میں تہاڈا مجرم. کیسا مجرم؟ وہ جی وہ جا فلانے مہینے تہاڈے گھر ڈاکہ وجا ہی نا، لاکھاں روپیہ کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث. پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی. رابطہ نمبر 03457111596. اللہ واسطے معاف کر دو. میں سنے کہ قیامت دے دن ڈاکواں دی تے چوراں دی تے بدماشاں دی انہاں جو معافی نہیں ہونی پاوے کڈے بڑے معاہد ہون. ڈاکو معاہد بھی نے اہل حدیث نے ماشاء اللہ
بڑا بڑا 5 قتل کیتے تے ہون ایکسیڈنٹ نال مریا ایک لاکھ ہے گا پکا حدیث سانو بھی سن مولوی سان کر لیندا سی کہ جتھے کو مولوی اوکھا مینوں دسو میں بندے تھوڑے مارے نے کوئی زیادہ کر لواں او ہن مریا آ کے آکھن لگا تینوں توبہ دی پئی آ میرا گھر لٹ دیا سی تینوں معافی نہیں دی جا سکتی رونے لگ پیا کہنے لگا سیٹ صاحب اللہ واسطے معاف کر دو کہنے لگا اچھا جی معافی لینی ہوں نا کہ او ہی میرا ٹبا او ٹبا چک کے صاف کر دے میری زمین پانی لاغ ہو جائے معافی روندا روندا کرنوں آ گیا کہ آخے کی اے نفسات دا اپنیاں خواہشاں واگاں تے چلا آئیاں اے کوئی تد پر ظلم نہیں ہویا وہ آئیے پیش کمائیاں ٹوکری پھڑ تے چل والے ٹبے ٹوکری پھڑ تے چل والے ٹبے سر تے پار اٹھائی ٹوندا ٹوندا تے روندا روندا اوتھے ہی مر جائی شاید کدرے رب دی رحمت تیں ول پھیرا پاوے تیرے جے کمینے اتے رحمت نظر لے آوے سویر تو لے کے ٹوکری سر سے ٹبے اڈایا ٹک بولا ایڈا وڈا ٹبا تیرے کو صاف کے بھی ہوئے ہوں ہو گیا توبہ کھری دے رہا سچا دل دیا خبر کنوں نے دل دیا کون جانتا ہے اللہ انہیں دل سچا تے پاک ویکھیا بالکل ٹھیک ہو گیا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا راتوں راتی حکم خدا دا طرف ہوا میں طرف ہوائے آوے اے بندہ میرا دن دے ویلے ہن سر تے پار نہ چاوے اتوں کدیا ایک بروڑا وہ اتنے ڈگیا ہے جی وہ کرے نے انہیں سے کیویں کو لنگ سکتا ہے تھوڑا جا اتنے بھی آیا سی ایک دو تھائی ہور بھی آیا آیا بس دن چل سارا ٹبا چک کے کسی سڑ دیتا سویرے گیا کئی ٹوکری لے کے اگے ٹبا ہی کوئی نہیں زمین صاف ہے آندا میں پل کے نہیں گیا راہ اگا پیچھا ویکھیا تو اندھارا رات نہیں پلیا میری پل ہی معاف ہو گئی میرا راہ نہیں پلیا میری پل معاف ہو گئی میرے مولا نے مدد کی ہے گیا سیدھا سداگر وال چوری صاحب آ جاؤ ٹبا صاف ہو گیا ایڈا جھوٹا ایک دیہڑی بچ جا کے دیکھا سیٹھ نے ٹبا صاف سمجھو سوپ یہ توبہ اللہ نے منظور کر لی تیری توبہ اللہ منظور کر رہا ہے پاویں وہ زانی ہوے پاویں شرابی ہوے پاویں ڈاکو ہوے پاویں پکا مشرک ہوے جے توبہ کر رہا ہے اللہ اور توبہ دے بعد اپنا ولی بنا لیندا ہے سوچو اس بھی ہے کہ اللہ کا ولی ہے کہنے لگا اچھا یہ کر روڑاں کا ایک تیلا اتوں بوری روڑ پھر کے میرے گھر سٹ دے انہیں گل کوئی سمجھ نہیں سیٹھ نے انہیں روڑاں کا بوڑا پھر کے سر تے چک کے لیا کر سٹیا اللہ دے ولی دے سر تے روڑ پھر ڈگن تے پھر بھی روڑ اور اللہ دے ولی دے متھے لگا ہوئے بندہ کہ پھر بھی مشرک اللہ دے نبیوں کی گل سن لے کہ پھر بھی گناہ وچ رہ جائے وہ تو گیا سی سر سے روڑ چکے ویلے بھی سٹے سویرے سیٹھ نے بورا ودیا تے سارے جواہرات پتھر ہیرے بنتے ہیں ڈاکو ولی بنتے ہیں بدمعاش مخیر بنتے ہیں کنجوس سخی بنتے ہیں بدترین آدمی بہترین ہوں نے نتیجہ کی نکلتا ہے جہاں شخص آتا ہے تسلیم کرتا ہے سوچتا ہے انہوں کچھ لب جاتا ہے آتا ہے
ابو بکر تو اپنے نبی کی آ بھی گل مان لے نا اگر کہڑی اج جانا ہی میں رات آسمان سے گیا سا یہ منگل والی ہے. آپ نے فرمایا کہ تو میرے نبی کے منہ سنیا کہ اپنے کو ہی آنا ہے. آخر نہیں میں واللہ اینا کنارا سن کے آیا. مینو عزا دی قسم ہے, مینو حبل دی قسم ہے, مینو داتا صاحب دی قسم ہے, مینو داتی دی قسم ہے, مینو فلانے بزرگاں دی قسم ہے, آ مٹی دے پتل دے پتھر دے سونے دے چاندی دے بنایا مینو سبرا دی قسم ہے. میں کنارا سنیا تیرے نبی نے اگر آخیا. آپ فرما دے بھی گل سن تیرے من چاہے پاوے نہ آئے پر میں تصدیق کرنا کہ میرا نبی یقین آسمان تے گیا ہے کیونکہ وہ زبان تے سونے دی زبان تے کدے جھوٹ آیا ہی نہیں. جی حضور نے سنیا نا کہ آپ نے آخیا ابو بکر آج تو بعد تیرا میں نام رکھنا کی صدیق. کی مانا تصدیق کرنے والا, سچ دی تصدیق کرنے والا. یہ ہے وہ خوش قسمت جنہیں جو مصطفیٰ کو سنیا سو تسلیم کیتا. ایتھے کی ہوں مصیبت پئی ہوئی ہے, ایتھے پئی ہوئی ہے. ہاں قرآن میں تو یوں ہی آتا ہے, حدیث میں بھی یوں ہی ہے, لیکن ہمارے بزرگوں نے یوں فرمایا. تیرے بزرگوں نے لگے رب کتنے اور کہڑے امام نو تے کہڑے بزرگوں کو خدا نے نبی بنا کے بھیجا ہے. اللہ نے کنوں کڈیا ہے؟ کسے رحمت اللہ نے, کسے ولی اللہ نو, کسے قبلے کعبے نو. اللہ نے جنوں کڈیا وہ رسول ہے کہ جڑا ساڈا رسول ہے رسول اللہ دا رسول ہے. ساڈا رسول نبیاں دا نبی ہے, ساڈا رسول اماماں دا امام ہے. پر قسمت ماڑی آندے نے باندر نو مکھن نہیں وارا کھاندا. قسمت ماڑی کوئی نام مکھن نو قبول کریے تو ساڈا قصور ہے. مکھن دا کی قصور ہے؟ کوئی ہن بھی آوے اور رولا نہ پاؤ لامبے. اے رولا بہت چر نہیں رہنا انشاءاللہ. قرآن لے گیا سارے نو. قرآن کریم اس نے بڑے نو کھچیا ہے اور جہے کنی پی گیا وہ کر جان جو نہیں رہا, وہ سیدھا قرآن والے پاسے آیا. فرمایا والذی جاء بالصدق, وہ شخص جہاں سچ لے کے آیا, وصدق بہ, کہ وہ شخص جن نے ان کی تصدیق کی تھی. یہ کون نے؟ اولئک ھم المتقون لہم ما یشاءون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین. یہ متقی لوگ نے جنہ سچ کی تصدیق کی ہے, جنہ حق کی تصدیق کی ہے. یہ ہوئے متقی تے ہوئے اولیاء اللہ نے. کسے نانگے نو ویکھ کے, کسے لمبے کرتے والے نو ویکھ کے ہے بے نماز, پنگی چرسی اور خوب رنگے لا کے پیندا ہے تے نشیاں وچ پٹھا ہویا پھردا ہے, اور انہوں وڈی کہہ کے اولیاء اللہ کی توہین نہ کرنا. ایسے اولیاء اللہ کی توہین کھلم کھلی ہو رہی ہے, بالکل ننگا ہے, نماز ایک نہیں پڑھتا, منہ جو لاڑا لگ گئے. آندے نے جی انہوں کی پتا ہے یہ حضرت مجذوب علیہ السلام نے. مجذوب کتنے ٹکرے ہو تمہیں؟ یہ مجذوبہ کا تذکرہ کہڑے قرآن سے آ, کہڑی حدیث میں کیا, کہڑی فقہ میں کیا؟ اپنے کو بنا رہے مجذوب. یارو اللہ دے ولی پاک باز نیک اتوں وچوں اپنے معاملات وچ پاک کے صاف اللہ دے ولیوں کی تعریف ہے. ایک کھجور لئی بغداد چوں پیر جیلانی نے رحمت اللہ علیہ کھجورا لے کے چولے چ پا لیا. ایک کھجور دکاندار دی آپ ول آئی تے ڈگ پئی تے آپ نے وہ بھی چولے چ پا لی. کوئی بڑی گل تو نہیں نا, وہ کہے دا گنا بن کے چوب لیے کہڑی گل ہے؟ کہ جی میں چلا لیے تو کہڑی گل ہے یار, کام ہوں جو ہے پیو دادے وہ کام کرتے ہیں جی منڈے وہ کرتے تا کی, یعنی بدماشی واسطے اتنا دل کھلا ہے جی میں انہوں کسی پوچھنا ہی نہیں. رانیا تو وہ بھی چوریاں کر رہی ہے, خسمیا تو وہ بھی چوریاں کر رہا ہے, کہ جناب باہما سے بازو نے تو وہ بھی چور سارے کٹھے ہوئے ہیں. پتا نہیں کسے پوچھنا ہے, پتا نہیں حساب دینا ہے, پتا نہیں بڑے بڑے محاسب کے سامنے پیش ہونا ہے جنہیں ہلنے نہ جب تک یہ نہ پوچھ لیا کہ یہ مال کتوں کمایا سے تے کتنے لایا ہی, میں عمر دیتی کتنے خرچ کی تھی, میں جوانی دیتی کتنے بڑھاپا آیا, اور اسی طرح میں جو دیتا ہے جڑا علم پڑھیا ہی اس مطابق عمل کیویں کیتا ہی, یہ سب کچھ دس کے تو پھر ہٹیا جائے گا اللہ کے دربار چو پیچھا. پھر جنت دوزخ کا مسئلہ دوسرا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا میرے نبی محمد رسول اللہ نے کہنے جھوٹ نہیں بولیا, تو کہہ رہے سا ایک کھجور آپ دے تھیلے پہ جا گئی کھا لیا کھجورا
لمبا سفر ہے، کتنے بغداد کتنے بیت اللہ، اتنے کہڑی ریلوں سے گڈیاں چل رہی سن یا اتنے کہڑے ایروپلین سن، وہ بھی کوئی نہیں، پیدل چلنا تے پھر کسی کو منگنا نہیں، سفر پیدل ہی کرنا ہے۔ آئے بڑی مشکل اور کئی منزل طے کر کے حرم دے وچ آ کے لیٹ گئے، پہلا کیتا طواف یعنی بڑا کیتا، اس تو بعد حرم دے لیٹ گئے، دو شخص خواب وچ نظر آئے، پیر جیلانی نو، لوگوں اگر حوالہ پڑھنا ہے تے ساری مرحوم تے نہ بھولیا ہے، انہاں اپنی کتاب گلستان سارا واقعہ لکھا اور ایک کھجور کا واقعہ پیر صاحب نے اپنی کتاب گڑی اور طالبین جی لکھا ہے۔ فرماندے میں دو بندے آئے، ایک کہندا ہے اینو جاننا ہے کہ آہو اے کون ہے؟ اے عبد القادر جیلانی ہاں۔ آخر بھائی بڑی شان والا ہے؟ آخر ہاں کبھی ہے گا سی تو ہن کی ہویا ہے؟ آخر تینوں پھر نہیں نہ پتا، اینو ایک کھجور لے بیٹھی ہوں، ایک کھجور، اور لوگوں کا سارا مال ہڑپ کرنے والے ظالموں، تسی یہ سمجھا تھوڑی کرسیاں کام رہ گیا، تسی سمجھا جو مرضی کریے سانو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فرعون نو کینڈو پیا، نمرود نو مچھر کو کین مروایا، حامان کیویں تباہ ہویا، اور رب ہن بھی ہے سر تے کہ نہیں؟ یہ موسیٰ دا خیال ہے تے مصطفیٰ دا خیال نہیں، انہوں حضور دی امت دا کوئی خیال نہیں۔ ڈر جاؤ میرا جے، نہیں خدا دی قسم او مار پے گئی، فلا تذکروا ما اقول لكم وافوضوا امری اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ اٹھے بڑے تڑپے، ہائے اللہ، کھجوری لے کے بیٹھ گیا، اتھوں ترے پھر پیدل، پھر بغداد پہنچے، منزل بمنزل اسی دکاندار دے کولوں کھجوراں لئیاں، جہاں کھجوراں اپنے زمین چ پا لیاں، انہاں چ ایک کھجور کڈ کے دکاندار نوں واپس کر دی تے کہنے لگا او بزرگا یہ واپس کیوں کیتی؟ یہ پیسے کیوں دیتے ہیں؟ فرمان لگے یہ کھجور تے مینوں لے کے بہ گئی سی، اینوں سانبھ اپنے گھر، اور کوئی خدا دے بندے ہون تے چوریاں نہ کرن، جے ہو بھی گئی ہے تے معافیا منگ لین تے جڑا کھویا ہے واپس کر دین، نہیں تے رب دا شکنجا اتنا سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، یاد رکھو اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہے جسے کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا اے کون نے؟ اے وہ نے، لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین، اے وہ نے جڑے او جنہاں نوں اللہ نے چاہ لیا تے ہن اللہ تعالیٰ جو اے چاہن گے سو ہی دے آوے گا۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، اللہ دے کول جان دے بعد جو چاہن گے اللہ انہاں نوں اوہی دے آوے گا۔ ایک جنتی آندا یا اللہ میرا باپ کتنے آ؟ سن لو قسمت والے، موت آوے تے سونی آوے، کتے دی موت نہ مریے، خنزیراں دی موت نہ مریے، چوراں دی موت نہ مریے، موت آوے تے شہادت دی آوے، موت آوے تے مومناں والی موت آوے۔ یوسف علیہ السلام نے تخت تے بیٹھ کے دعا کی تھی، اللہ دو شیاں بن منگیاں دتیاں نہیں، تعبیر خواباں دی تعبیر دا علم اور مصر دا ملک، یہ دو اپنے آپ دیتے نہیں، دو منگمیاں دے چھڑ۔ یوسف کی مانگنا ہے؟ ہم تبلی فی دنیا والآخرہ، دو شیاں دے چھڑ، منگمیاں دے چھڑ، کہڑی کہڑی؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ جدو مرا میں مسلمان ہو کے مرا، یا اللہ صالحین دی جماعت شامل فرما دے، اللہ نیک موت دے، خیریت نال دنیا تے جائیے۔ تو میرے بھائیو کہندا کی جنت یا اللہ میرا باپ کتنے آ؟ اللہ فرمانے نے جنت وچ۔ یا اللہ تے میری ماں کتنے آ؟ اچھا بھی جنت وچ۔ یا اللہ میری بیوی کتنے آ؟ اچھا بھی جنت وچ۔ اللہ میری برادری بھرا میرے سارے نمازی سن، بڑے نیک سن، بڑے موحد سن، اللہ فرمانا سارے جنت وچ۔ تے یا اللہ پھر میرے کول کیوں نہیں؟ اے رب دی تے جنتی دی گل ہون ڈئی ہے، پھر میرے کول کوئی نہیں؟ اللہ فرماوندا تیرے عمل انہاں دے عملاں نالوں وڈے سن، تیری جزا بھی انہوں دی جزا نالوں وڈی آ، تیرا جنت آلہ ہے، وہ بھی ہیں تے صحیح جنت وچ، پر تیتھوں تھلے دے درجے وچ ہے۔ آندا یا اللہ پھر میرا کلے دا جی نہیں لگدا، لگی جے گل بننا، اللہ میرا کلے دا جی نہیں لگدا، حوراں بے شمار نے، سونے چاندی دے محل بھی نے،
کھان پین ہر شے ہے، کھلی آزادی ہے، جتھے دل کردا جا سکتے ہیں، پر یا اللہ پیو بغیر، ماں بغیر، بچہ بغیر، بیوی بغیر، اپنے اعزاء اقارب بغیر میرا دل نہیں لگتا۔ اللہ فرماؤں پھر جو تو چاہنا ہے مینوں نہیں پتا تو کی چاہنا ہے۔ تے میں پچھلی گل سے پہلے قرآن سے کہتی ہوئی ہے کہ سورہ طور والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ جو ایمان لے آئے کہ انہوں نے پیچھے لگ گئے، انہوں نے ماپے، انہوں نے اولاداں، انہوں نے باقی کنبا ایماندار سارے بن گئے، عملہ میں کوئی وعدہ کاٹا ہوئے گا تو میں وہ کاٹے پورے کر دیاں گا، سارے ایک ہی تھان کٹھے کر دیا گا، کہ میں آکھاں گا تینوں اتوں تھلے نہیں لے آؤں، انہوں تھلے اتنے لے آؤں۔ برادری بن گئی نا، سونی مجلس ہو گئی نا، جتھے باپ بھی آ، ماں بھی آ، آپ بھی آ، بیوی بھی آ، بچے بھی آ، بھیڑاں بھرا بھی نے، توحید دی برکت نال سارے کٹھے کن کیتے اللہ نے جنت دے وچ۔ پھر جنت بھی جتوں کدے کسے کڈنا نہیں۔ اتنے بیٹی دروازہ لنگن لگیا لک کئی سجا پہ لیکن لک وکھا لاساں پہ میں کی ہوا اگر میں جی بیٹی دروازہ لنگن لگا اور پلیا مانسا تین کہڑے بیچتا کہے پاتا ہے جا میرے مولا کا بیچتے جا مستفا نے سانو دسیا ہے جا تذکرہ قرآن پاک پچے وہ تو کوئی انج ہے کنج دا مسیح الذین اتقوا ربهم من الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ مبارک ہوئے فرشتے آکھیں گے جناب السلام علیکم۔ اجے فرشتیاں نے سلام آکھیا یا تے اپنے تختاں تے اپنے کوچاں تے بیٹھے ہی نے تے ادھروں اللہ رب العزت نے آکھیا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ اور میرے بندے میرا سلام قبول کرو، تانوں دنیا کیڑی تے کھلیا تے کیویں راہ اوکھے راہ کٹ کٹ کے اکھاں بچا بچا کے زبان بچا کے کن بچا کے ہاتھ پیر بچا کے اپنا ٹھڈ بچا کے اپنا ایمان محفوظ رکھ کے انہاں راواں کٹن تھڑی آئے ہو جو میں کیا سو کر کے آئے ہو۔ ہن میرا سلام لے لو، سلام قولا من رب الرحیم۔ میرے بھائیوں اللہ انہیں خوش قسمت سانو بھی کر دیکھو اللہ نے بڑا ہی کرم کیتا ہے، وہ بڑا ہی فضل ہے۔ ایک دن حضور فرماندے ہیں مسجد چھوٹی آ لاگے زمین ہے تے اپنی نہیں تے پیسہ بھی کوئی نہیں تے تواڈے کوئی پیسے والا ہے کیا مسجد خرید دے مسلمانوں تے میں انہوں جنت کی ضمانت دینا ہے۔ عثمان فوراً چھال مار کے کھڑے ہو گئے، حضور جننے پیسے لگنے میں کلا دیاں گا۔ حضور نے فرمایا عثمان میں تمہیں جنت کی ضمانت دینا ہے۔ اللہ ایک دن آپ نے فرمایا حضرت عثمان دا خوہ یاد ہے نا، خوہ ہن بھی ہے گا یہ یہودیاں کول سی تے مدینیوں کا دریڈا ہے۔ اس خوہ تو جا کے مدینے دیاں عورتاں آپ دی صحابیات آپ دی بیٹی بھی حضرت فاطمہ الزہرا بھی یہ بھی جا کے مشق رہ کے با پردہ ہو کے انہاں سفر کرنا تے خوہ جا کے اترنا، پوڑیاں دیا بنیاں سن، تھلوں جا کے پانی مسجد بھرنا تے موڈے تے رکھ کے رسول ذاتی نے پیغمبر دی بیٹی نے سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ہیٹھوں مشق تے لے ہوئی۔ ایک دن آپ نے فرمایا کوئی ہے جڑا تواڈے وچوں یہودیاں کو خوہ خرید دے خوہ خرید دے تے میں انہوں اپنے حوض چو پانی پلاؤن دی بشارت دینا۔ عثمان پھر چھال مار کے کھڑے ہو گئے، حضور جنہ بول یہودی لگے میں دینا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کچھ پتہ نہیں ایک کس قسم کے لوگ سن اینا نبی دی ذات تے ایمان پختہ۔ تبوک نو تیاری ہوئی، فرمایا ہے کوئی تعاون کرنے والا، ایسا اشارہ کیتا، ادھر عثمان آدھر اٹھ کے حضور میرا 100 اونٹ لکھ دو بمے پالان بمے سامان۔ آپ نے دوسرے پاس اشارہ کیتا ہے کوئی اور، ادھر ہو کے پھر کھڑے ہو گئے حضور 100 اور لکھ لو۔ پھر تیجے پاسے کھلو گئے بھائی تواڈے والوں، ادھر ہو کے جی میرا 100 اور لکھ لو۔ کہندے نے 800 اونٹ لے کے دیتے کلے عثمان نے،
تے پھر ذوالنورین بنے کہ نہ بنے؟ ایک تھی دتی فوت ہو گئی حضور نے، دوجی تھی دتی وہ بھی فوت ہو گئی، وہ دی بیمار پرسی واسطے آپ میدان بدر چ نہیں گئے، فرمایا عثمان میری بیٹی بیمار ہے، تو بیمار پرسی واسطے اتنے رہو، تے پھر فرمایا وہ بھی فوت ہو گئی، تے فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوں تے 40 دیاں 40 واری واری تینوں ہی دیواں۔ بندے ویکھے ہیں نے، بندے تولے ہوئے نے، جان بھی حاضر، مال بھی حاضر، صورت بھی حاضر، ذہن بھی حاضر، سوچ بھی حاضر، رات نو سوچ دے اے کہ سارے تو نمبر پالا کیڑا لیندا بہتا۔ آپ نے جو اعلان کیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کر کولیاں چھنے گلاس جو کسی چھوٹا موٹا سارا ادا کر رکھے، باقی سارا لے آ کے حضور نے پیش کرتا، یا رسول اللہ میں ادا کر ہی لے آیا۔ سبحان اللہ۔ پیچھے صدیق اکبر آئے، فرمایا تو کی لے ہیں؟ یہ لے آنا کسی گھر سے بہو کر مارا ہے، گھر سے بہو کر ہی مارا ہے، سب کچھ ہی لے آیا ہے، کون مقابلہ کرے؟ ایک دن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور آرام فرما رہے کہ عائشہ کا دھیان پہ آسمان وال ستارے بڑے چمکن، کہنے لگی یا رسول اللہ کسے شخص دیاں ان تارے جنیاں بھی نیکیاں ہیں؟ فرمایا ہاں ہیں۔ عرض کی حضور کی دیاں؟ فرمایا عمر دیاں۔ ذرا نا خاموش ہی ہوگی ساڑی مائی، آپ نے فرمایا عائشہ کیوں خاموش نہیں ہے؟ جی میرا تو خیال سی کہ ابو بکر میرے ابا دیا نہیں نیکیاں ہونگی۔ فرمایا عائشہ تیرے ابا دا میں تین کی حساب دساں، عمر دیا ساریاں نیکیاں ایک پاسے، تیرے ابا دی اور رات جس رات میرے نال کلا غار دے وچ سی اس ایک رات دیا نیکیاں ایک پاسے، تیرے عمر دیا ساریاں نیکیاں تیرے ابا دی ایک رات دیا نیکیاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کھڑے کی لوگ سنو کہ اسلام مصطفیٰ دے پیچھے لگے سن، بس جدھر تو تر پہ جو کہتا من لیا، ساڈے لوگوں اڑیل نہیں سن۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا تیرے ابا دی ایک رات دیا نیکیاں۔ ایک دن حضرت عمر نے ابو بکر ہے جو انا میرا سودا کر رہا ہے، کہدا سودا ایوں کر میری ساری زندگی یہ نیکیاں لے لو تے اس رات دی ایک رات دی نیکیاں دے چھڑ۔ فرمایا گاں کم کر، جڑا دا لگ گیا جنہیں مقام مل گیا، ای سعادت بزور بازو نیز تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ بھائیو اللہ توفیق نصیب فرمائے، یا اللہ جنگل آباد کر دے، دور تک احباب بیٹھے رہے، مولا بارش آ جائے تو کتنے جان، دھوپ لگے تو کتوں چھپن، سردی سخت ہوگی کی کرنا، اللہ تھان تھوڑا ہے تے دے ہاں توفیق سارے نو ہی، یہ بھی کوئی مشکل ہے۔ وہ بھی بندے ہیں نے الحمدللہ جنہوں اللہ نے لکھاں پتی بنایا ہے، ہزاراں پتی تے کئی نے، لکھاں پتی بھی ہیں تے وہ بھی ہیں نے جنہیں پہلے کہہ چھڑیا ہے کہ اٹاں ساریاں میں ہی دیاں گا، وہ بھی ہیں نے جنہیں آخیا دیر سیمنٹ میں ہی سارا دیاں گا، وہ بھی ہیں نے جنہیں کہا سی بجری ساری دیاں گے۔ ہوں اسے سریے کی لوڑ ہے کیونکہ ابتدا ہو گئی ہے، پہلے سریا چاہیے۔ دیکھیے کیڑا خوش قسمت ہے جڑا اے اپنے ذمے شہادت حاصل کر رہا ہے تاکہ بنیاد دے وچ اے نیکی دی قیامت تک قائم رہے۔ دعا کرنا اللہ سب کو توفیق دے۔ ٹیر لگا چندے کا ایک آدمی تھیلی کھجورا کی بھر کے نا چھوٹی ایک تھیلی تے کھجورا بھر کے لے آئے، دوجا دن کتنے چلے ہیں؟ حضور نے چندے کی اپیل کیا چندہ دن چلے ہیں، سیابا بچوں ہس پے اتنے تو لکھاں پتی لکھاں روپئے دین ڈے نے آ کھجورا جس حضور نے پیش ہوئی ہے نا، تے نبی جنہ قدر شناس کون ہے؟ نبی اپنے مومنہ دا اپنے ساتھیوں دا اتنا قدر کرتے ہیں، فرمایا ٹیر دے اتنے کھجورا کھلار دو، ٹیر اتنے کھجورا کھلار دو۔ ہوں تو خیر نہیں، چھوٹیاں ہوندیاں چول پری کے نا تے اتنے پاؤنی کھنڈ، اتنے پھر کھلار لے گری لیوا، وہ ٹیر دے اتنے آؤں جا پہ جب گری میوا ہوتا ہے۔ فرمایا سعادت اللہ نے تا فرمایا وہ کول ہے ہی نہ کوئی سی جنہ کچھ ہے لے آیا، اللہ نے یہ منظور ہے۔ وہ ایک گل سے کسی لکھ چڑی آ بابا جی آ وہ اگا پیچھا کوئی کاٹی آ تے نال لگ دی آ تے ترغیب واسطے یہو جی بات کہنی جائز ہے۔
آخر ویکھیا ایک نال لوکاں نے تے ایک ماڑی اٹی لے جاوے سوتر دی. بوڑھیے تو کتنے چلی ہے؟ آخر میں سنیا ایک کنان نہیں بردا ہے, غلام ہے, سونا بڑا ہے, تو انہوں بادشاہ بھی خریددا تے بڑے بڑے لوگ خریدتے ہیں. تے میں نہیں کھڑیا میرا بھی دال لگ ہی جاوے. کالے تو خریدنا ہی آخر ایس اٹی سوتر دی تو. کہنے لگے ماڑی تیری عقل ہے, اتنے بڑے بڑے بادشاہ ترلے لین ڈے نے تے مالک مول نہیں مکاؤں تیری اٹی نو موئے لیندے نے. کہنے لگی پتہ مینوں بھی پتہ مینوں بھی ہاں کہ اٹی تو یوسف نہیں لبنا, پر جدو قیامت دے دن یوسف دے گاہکاں دی فہرست آوے وچ میرا نام بھی تو ہوے گا نا. تھوڑے پیسے دین والے بہتے دین والے پیسے اس فہرست شامل ہونے کی کوشش کرو. اللہ زیادہ تو زیادہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائیو بعض احباب نے ایک رکا ہے اور بھی کئی رکے بھیجے نے, وہ سب دعاؤں واسطے کہ بیماری تو اللہ شفا دے تے کم کار توڑتا نہیں, اللہ سارا کم توڑ دے. دعا ہے اللہ تیرے پیارے پیغمبر دے مسلے تے کھڑا تے میری فریاد ہے تے سارے آمین آخر والے نے جنہ جنہ دے کم رکے نے توڑ دے, جنہوں نے ملاں بند ہوئی نے بند کرنے والے نے کتے بند کر دے, ملاں کھول جان, لوگ کمائیاں کر دے کھان اپنے گھر آسودہ ہو کے. یا اللہ بے روزگاروں کی روزگار کھول دے, روزگار بند ہوئے ہوئے نے. یا اللہ کریم ہر ایک کی پریشانی دور فرما دے. ایک رکا ہے بے اولاد ہاں کہ اللہ کو اولاد مانگ دیو, یا اللہ دے دے انہوں اولاد. ایک پت نہیں, دو نہیں, تین نہیں, 5 7 10 ہٹتے ہی دے. یا اللہ کیڑی گل ہے واسطے لائناں لگی ہیں خدا دی قسم, یعنی کہن دے اشارے دی گل ہے. بنجر زمین چونے نہیں گنڈا ہے. زکریا علیہ السلام آخر لگے یا اللہ میرے پتر دے, اجے نہیں دینا, اجے نہیں دینا. جوانی لنگ گئی, دونوں جی بوڑھے ہو گئے. ایک دن تردا جا ماریا اندر وڑ کے محراب وچ کھلو کے نالے نماز پڑھی جان نالے روئی جان تے اندر حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ. بوڑھا تے نالے سہجے سہجے آ کے دیکھو دوجا سن کے بخور بھی نہ کرے, دیکھو بڈھے والے پتر منگن ڈیا. نظام خفیہ اس نے منظوری مل گئی, اس تو پیغام آ گیا زکریا تیرے گھر پتر ہوئے گا. تیرا نام بھی یا ہی یا اللہ ہوئے گا کہ ابھی تو دونوں ہٹو رہے ہیں, نہ بیوی نہ میں. اللہ فرماتا قرآن پاک میں اصلحنا لہو زوجہ, ہم نے اس بیوی کی اصلاح کر دی. بیوی کا بڑھاپا ختم کر کے جو چیز رکاوٹ تھی اس رکاوٹ کو ختم کر کے اصا پھر اس پیٹ دے بچہ تیار کر دیتا. وہ بچہ بھی کون ہے؟ نام ہو رہا ہے یحییٰ. یہ ڈر رب کو ڈرنے والا. زکریا علیہ السلام ویکھدے ہندے سن کہ اج میں اللہ دا خوف لوکاں نوں دلانا ہے, کتے وچ میرا پتر یحییٰ تے نہیں بیٹھا ہوا. یہ یحییٰ نے سن لیا, انہیں رو کے نکل جانا ہے. 6 دن 7 دن جنگل دے وچ روندا پھردا ہے, عبادت کردا ہے, گھر نہیں وڑدا. ایڈا اللہ دا ڈر, اللہ دی انی خشیت غالب ہے. ویکھ کے باز کر دے اللہ دینے لگے تو کوئی مشکل نہیں. یا اللہ جنہاں دے نہیں پتر دتے لا دے لاراں. کہڑی گل ہے تیرے واسطے؟ اچھا بھا کہڑی واسطے؟ ہاں ایک منشا صاحب ہی نہیں, جن بھی بے گناہ بلا وجہ اندر دیتے ہیں سارے واسطے دعا کرو. یا اللہ جنہوں کا کوئی بھی گناہ نہیں, ایویں پھڑ کے اندر دیکھو ویکھی منہ ملازا, انہوں دی جان گئی, انہوں کا منہ ملازا. یا اللہ تو کر دے ہارے ہاں انہوں تیرے واسطے کی مشکل ہے. اگر ایتھے صحیح عدالت نہ ہوئی, صحیح فیصلہ نہ کیتا, منہ ملازے کیتے گئے, اے ججاں دے منہوں فرشتیاں نے لتوں پھڑیا ہونا. اللہ فرماتا ہے یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم, ہم ان کو ٹانگوں سے پکڑ کر منہ کے بل پر, ناک کے بل پر کسیڑ کر جہنم میں پھینکیں گے. عدالت مل گئی ہے تو فیصلہ صحیح کرو, تحقیق کر کے فیصلہ کرو. معاملہ کی ہے میں انہوں انگریزوں کو جاننا. ایک اتنے انگریز لگا ہندوستان میں ڈی سی, قتل کا کیس آ گیا. ڈی سی کا قد درمیانہ عورت جنہ تے شکل تو ہوں عورتوں والی ہے, بڑا سونا. انہیں پا لیا برقع, لے لی چادر,
تے ایویں عورتوں میں جا بیٹھا اے خرا بہن کتوں آئی آ تے بہن کون ہے ڈی سی انہوں فکر ہے کہ میں مقدمہ صحیح کرنا ہے ہوں گلا کر رہی نے آپ یہ سن لیا ای نہیں پھس گیا بچارا نہیں کون فلانا ایمان نال سارے پنڈ پتا ہے کہ کوئی وہ گناہ نہیں وہ اشارہ بھی نہیں یہ پھس گیا ہے ڈی سی انگریز آ ساری بولی پنجابی آ اگر سانو وہ بولی دسن کی جانچ ہوئے تو اسی ساری جا کے گواہیاں دئیے وہ بالکل بے گناہ ہے ڈی سی پنجابی اردو جانتا سی اتوں پڑھ کے آتے پاس کر کے آتے جی تھی انگریزی پڑھ کے آتے ہو نا کہ فرل فرل بول رہے ہو ایویں وہ بھی فرل فرل اردو تو پنجابی بولتے ہیں وہ لکھی گیا جانے ہی بری کر دیتا نہ کوئی گواہ نہ کوئی گل نہ بات کہنے لگا تم سب جھوٹے ہو جہاں قتل ہوا ہے میں وہاں جا کر ٹٹی کے بہانے عورتوں سے شہادت لے آیا ہوں بچوں کی شہادت لے آیا ہوں تو جی نہ اتنے گل بنی صحیح کہ وہ دن آنے والا ہے اس واسطے اپنا آپ بچائیے کسی نے تھان اپنا پھنس جائیے ورنہ خدا نہیں چھوڑے گا جان کا معاملہ بڑا خطرناک ہے کسی کی جان بے گناہ نہیں لینی چاہیے اللہ سب نے اپنا کرم کرے اور صحیح رہنمائی فرمائے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر سبحان ربك. آج جو ان کے ساری نال دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ مسجد نو پایا تکمیل تے پہنچائے. یا اللہ تیرے بھروسے ہوتے اسی کام شروع کیتا ہے اے تیرا ہی کام ہے مولا انہوں بنے گا. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. یہ دعا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف بناؤ پڑھی سی بنیاد تو لے کے اخیر تک یہ ہوئی کہندے گئے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. یہ معنی یہ ہے اے اللہ سارے بلو قبول فرما لا تو سننے والا اور جاننے والا ہے. یا اللہ توفیق عطا فرما ہر طبقے دے انسان نو اپنی طرفوں ہر قسم کی جو خدمت کر سکتا ہو زیادہ تو زیادہ خدمت دی توفیق عطا فرما. اللہ تیرے کر تیری توفیق والی بندے نے یا اللہ جنہوں نے تھوڑا یا بہت دیتا ہے یا دینا ہے قبول فرما لا. یا اللہ آخرت دا ایک ذخیرہ ہے آخرت دی تیاری ہے آخرت دی سامانہ میں جو ایک سبب ہے تو اپنے فضل و کرم و سانو خوش دلی نال توفیق عطا فرما. بڑھ چڑھ کے اے اللہ ساری مشکلیں آسان کر بیماریاں دور کر. یا اللہ قرضدار نے قرض ادا فرما بے گناہوں نے جیلوں چوں نکال. یا اللہ بے اولادوں نے اولاد دے ساڑیاں اولادوں نے ٹیلی ویژن دی بجائے قرآن پاک دا ترجمہ تفسیر معلوم کرن دی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس لعنت نو ساڈے گھراں چوں نکال. یا اللہ کریم ساڈے دل مسجد نال لگا دے بر وقت نمازاں ادا کریے. اے اللہ ساڈیاں کوششاں محنتاں اپنی رضا واسطے کرنا آپ راضی ہو جا. اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے فرمائی دنیا تو جائیے کہ ایمان کامل دا نور نال ہوئے. قبراں وچ عزت رکھی میدان معاشر وچ عزت رکھی حضور دی شفاعت نصیب فرمائی حضور دی ہتھی اس کوثر دا پانی عطا فرمائی. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. اللہم بارک فی دیننا و دنیانا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا
واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا تقبل منا اللہ فوت شدگان نو بخش دے میرے ماں باپ اور دوسرے جتنے بھی فوت ہو چکے اللہ صبر نو معاف فرما دے یا اللہ کریم اپنی رحمت دے نال حلال دی روزی عطا فرما حرام دی غذا کو بچا دنیا دا لالچ نکال دے آخرت کی محبت پیدا فرما یا اللہ آخرت دا فکر نصیب کر یا اللہ اپنی ذکر دی توفیق دے یا اللہ فرائض نماز ادا کرنے دی توفیق دے تہجد بھی ادا کرنے دی توفیق دے اشراق بھی ادا کرنے دی توفیق دے سچے پکے مسلمان بنا دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب. تمام اکابر جید علماء اہل حدیث شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی رابطہ نمبر 03457111596